بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سائیکالوجی، اس اہم ایشو پر، اس اہم موضوع پر ہم مختلف ویڈیوز الگ الگ ٹاپکس پر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور آپ کو بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین ماہر نفسیات تھے، ایک شاندار سائیکالوجسٹ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کی نفسیات کے حساب سے ڈیل کیا کرتے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ حوصلہ افزائی یعنی موٹیویشن کے بارے میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں۔ حوصلہ افزائی اور موٹیویٹ کرنا ایک ایسا پروسیس ہے جس کی وجہ سے انسان کسی کام کو کرنے کے لیے فوری تیار ہو جاتا گئے، انسپائر ہوتا گئے۔ اس کو موٹیویٹ کرنے سے، اس کی تعریف کرنے سے، اس کو انکریج کرنے سے وہ خوش بھی ہوتا گئے اور مزید جوش و خروش سے اور زیادہ شوق سے اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا گئے۔ ہماری بات کو وہ مانتا گئے، سنتا ہے۔ لوگوں کی سائیکالوجی اور نفسیات کو سمجھ کر ان کو موٹیویٹ کرنے والے اسپیکرز کو آج کل بہت کامیاب اسپیکرز سمجھا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ 23 سال کی بالکل تھوڑی سی مدت میں، اتنے شارٹ پیریڈ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو شاندار، بے مثال، وفادار جماعت تیار ہوئی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے موٹیویشن کا نتیجہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیسے موٹیویٹ کرتے تھے، ان کی تعریف کیسے کرتے تھے، ان کو انکریج کیسے کرتے تھے، اس بارے میں بہت سارے واقعات ہیں۔ ہم انشاءاللہ کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے قریبی ساتھی ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کی قربانیوں کے بارے میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کے بارے میں ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی ان قربانیوں کی قدر کرتے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی ان قربانیوں کے بدلے میں ان کی بہت شاندار حوصلہ افزائی فرمائی، مختلف موقعوں پر ان کی فضیلتیں سنائیں، ان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت بڑے آنر سے، بڑے اعزاز سے نوازا۔ روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا، دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ابو بکر میرے بھائی ہیں، ابو بکر میرے ساتھی ہیں۔ خلیل جو ہے وہ ایک خاص رتبہ اور خاص مقام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ مقام اللہ رب العزت کا تھا، لیکن فرمایا کہ اگر میں کسی کو وہ مقام دے سکتا تو وہ ابو بکر کو دیتا، یہ آنر دیا۔ اس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ یہ بھی ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما لأحد عندنا ید الا وقد کافأناہ ما خلا ابا بکر، کسی نے اگر مجھ پر کوئی احسان کیا ہے تو میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ سارے لوگوں کا جن لوگوں کا میرے اوپر احسان تھا، ابو بکر کے علاوہ میں ان سب کے احسان کا بدلہ اتار چکا ہوں۔ ابو بکر کے جو احسانات میرے اوپر ہیں، اس امت پر ہیں، ان احسانات کا بدلہ اللہ رب العزت قیامت میں عطا فرمائیں گے۔ کیا شاندار الفاظ ہیں اور کیسا بہترین طریقہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، کیسا بہترین طریقہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اختیار فرمایا۔ ایسے ہی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حوصلہ افزائی فرمائی، ان کو موٹیویشن دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ نے عمر کی زبان پر اور ان کے دل پر حق کو جاری کر دیا، یعنی ان کی زبان سے جو نکلتا گئے، ان کے دل میں جو آتا گئے وہ سراسر حق ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو یہ خوبی عطا کی گئی۔ اور یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط، اے ابن خطاب، اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس راستے پر شیطان تم کو چلتا ہوا دیکھ لیتا گے وہ اس راستے سے ہٹ جاتا گے، وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ الگ الگ الفاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی، ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کو موٹیویٹ کیا۔ ایسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ میری امت کے سب سے حیادار انسان ہیں، میں ان سے کیسے حیا نہ کروں جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ آپ سنیے، آپ سوچئے کہ جب یہ الفاظ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سنے ہوں گے تو ان کا ایمان اور ان کے دل میں جو ایمانی جذبہ ہے وہ کتنا اور بڑھ گیا ہوگا، اور ان کے اندر کیسی ایک عجیب و غریب قسم کی موٹیویشن پیدا ہوئی ہوگی، اور کیسا جذبہ اور دین کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے حوالے سے ان کے دل میں کیسے پیدا ہوا ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خوبی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی تعریف کر کر کے ان کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہارون کا مقام تھا حضرت موسیٰ کے لیے، اے علی تم بھی میرے لیے ایسے ہی ہو، انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے ہارون حضرت موسیٰ کے لیے تھے۔ جو خاص تعلق تھا، جو حضرت موسیٰ اور ہارون کے درمیان جو بانڈنگ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ان کو اپنی جانشینی سے نوازا تھا، اپنا نائب بنایا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی تعریف کر کے ان کو وہ خاص مقام دے کر ان کو بھی موٹیویٹ کیا تاکہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ کے احکامات سے، دین سے اور زیادہ محبت کرنے والے بنے۔ ایسے ہی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیف من سیوف اللہ فرمایا کہ یہ اللہ کی ایک تلوار ہے۔ جب اتنا زیادہ کسی کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، کسی کی تعریف کی جاتی ہے اور ایسے بہترین الفاظ کسی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو پھر وہ تو وفادار بننا ہی ہے، وہ تو اطاعت اور فرما برداری کا اور جذبہ ان کے دل میں پیدا ہونا ہی ہے۔ موٹیویشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو بات آپ ان کو بتا رہے ہیں وہ ان کے دل میں اتر جائے، اس سے ان کو ایک جذبہ ملے، ایک اسپرٹ ملے، ایک تحریک ملے، اور وہ آپ کی بات کو فالو کرنے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر کے دکھایا۔ ایسے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو دوسرے علاقے کے تھے، فارس کے رہنے والے تھے اور ادھر آ گئے تھے، اجنبی تھے، ان کی رشتہ داریاں نہیں تھیں، تعلقات نہیں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے آپ سے دین سے قریب کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے ہیں، ہمارے گھر والوں کا حصہ ہیں۔ آپ جب کسی عام آدمی کو یہ بولتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے گھر کا آدمی ہے، یہ تو میرا بھائی ہے، اس کے دل میں جو جذبے پیدا ہوتے ہیں، وہ جیسے ایموشنل ہو جاتا ہے، وہ آپ سے جیسی محبت کرنے لگتا ہے، وہ بالکل کامن سی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر کا ایک ممبر قرار دے کر ان کو موٹیویٹ کیا اور ان کی بہت شاندار حوصلہ افزائی فرمائی۔ یہ جو واقعات ہیں، یہ جتنے صحابہ کے ہم نے تذکرے سنے، ایک کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ
جن لوگوں کو بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو لوگ آئسولیٹ کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں، ان کو معمولی درجے کا سمجھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ کی بھی حوصلہ افزائی فرمائی، ان کی بھی تعریف کی، ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا، ان کی ویلیو کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جن کو لوگ بالکل الگ تھلگ کر دیا کرتے تھے۔ جیسے حضرت ظاہر ابن حرام رضی اللہ عنہ ایک دیہات کے رہنے والے صحابی ہیں، صورت شکل بھی زیادہ اچھی نہیں تھی، ہائٹ بھی ان کی کم تھی اور لوگ ان کو معمولی درجے کا سمجھا کرتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت خاص تعلق تھا۔ وہ دیہات سے کچھ بیچنے کے لیے مدینہ منورہ آتے، مارکیٹ آتے، تو وہ پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتے تھے اور جو بھی نیا پھل ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرماتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ایسی محبت تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ظاہر بادیتنا ونحن حاضرتہ، کہ ظاہر ہمارا دیہاتی بھائی ہے اور ہم اس کے شہری بھائی ہیں۔ جب آپ ایک ایسے انسان کو جس کو لوگ آئسولیٹ کر دیتے ہیں، الگ تھلگ کر دیتے ہیں، جس کو اس کی شکل و صورت کی وجہ سے، اس کے کم قد کی وجہ سے معمولی سمجھا جاتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں ایسے الفاظ بولیں گے، اس کو بھائی بولا جائے گا، اس سے اپنی محبت کا، اپنے تعلق کا اظہار کیا جائے گا، تو پھر وہی جو حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کو محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ویسی محبتیں پیدا ہوں گی، ویسا تعلق پیدا ہوگا، ویسا ان کے دلوں میں ان کو موٹیویشن ملے گی۔ حضرت ظاہر ابن حرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ مارکیٹ میں اپنا سامان بیچ رہے تھے، بازار میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے ان کے پاس پہنچ گئے، ان کی آنکھوں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ آپ سوچئے کہ جس کو معمولی سمجھا جا رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر، برتاؤ ان کے ساتھ ایسا ہے، آپ کا سلوک ایسا ہے، آپ کی محبت ان سے ایسی ہے، آپ ان کو اتنا کلوز کر کے رکھے ہوئے ہیں، آپ ان سے اتنا فری ہیں کہ ان کے ساتھ گویا کھیل کود میں مصروف ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ انجوائے کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آنکھوں پہ انگلی رکھ لی اور پوچھا کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ نے شروع میں تو پوچھا کہ کون ہے، لیکن جب سمجھ گئے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ کے اپنی پیٹھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے لگانے لگے تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے ان کا جسم مل جائے۔ یہ بھی عجیب و غریب محبت ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاحن یہ بات ارشاد فرمائی، زور سے اعلان کیا، من یشتری منی ھذا العبد، کہ یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بولی لگائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے مذاق کر رہے ہیں، من یشتری منی ھذا العبد، کون یہ غلام خریدے گا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول تجدنی یا رسول اللہ کی قاصدہ، اللہ کے رسول میں معمولی انسان ہوں، میری کون قیمت لگائے گا، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا ویلیو ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جو الفاظ استعمال فرمائے وہ ان کے لیے ایک بہترین حوصلہ افزائی تھی، وہ ایک شاندار موٹیویشن تھی جو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت عطا فرمائی۔ جب انہوں نے کہا کہ میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی قیمت نہیں، میری کوئی ویلیو نہیں، فرمایا لکنک عند اللہ لست بقاصد، اللہ کے نزدیک تم سستے نہیں ہو، تم معمولی نہیں ہو، تمہاری بہت ویلیو ہے، بل انت عند اللہ غال، ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہے، بل انت عند اللہ غال، کہ تم اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو، تمہاری ویلیو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ جس کو لوگ معمولی سمجھ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں کہ تم معمولی نہیں ہو، تمہاری ویلیو بہت زیادہ ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی
سوال کرنے والوں کی بھی حوصلہ افزائی فرماتے تھے، ان کے سوال کی۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت تھی کہ کوئی صحابی سوال کر رہے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے سوال کی تعریف کرتے تھے، بتلاتے تھے کہ یہ جو سوال کیا گیا یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس طرح ان کا دل بھی خوش ہو جاتا تھا، ان کو حوصلہ ملتا تھا، موٹیویشن ملتی تھی۔ ایسے بھی بہت سارے واقعات ہیں، جیسے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا، اللہ کے رسول اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اللہ کے رسول ایسا کوئی عمل بتائیے جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بہت سارے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اس سوال کی ویلیو بتائی، ان کے اس سوال کو بڑا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور ارشاد فرمایا لقد سألت عن عظیم، کہ تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے، بڑا شاندار تم نے سوال۔ جیسے آج کل کیا جاتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے سوال کی ویلیو کو بتلانے کے لیے، اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس کے سوال کو، بھائی بڑا شاندار سوال ہے، بڑا اہم سوال تم نے پوچھا۔ لوگ یہ کام اب کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ بہت سارے صحابہ کو ان کے سوالوں پر ایسے ہی موٹیویٹ کیا، فرمایا تم نے بہت اہم بات پوچھی ہے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے روز آپ کی شفاعت کو پانے کا حقدار کون ہوگا، یہ سعادت کس کو ملے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاننے کا شوق تھا، دین سیکھنے کا جو شوق تھا، اس شوق پر ان کی تعریف کی اور ارشاد فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کہ ابو ہریرہ حدیث کے بارے میں تمہارے شوق کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی مجھ سے اس بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ سوال تمہارے ہی دل میں پیدا ہو سکتا ہے، یہ بات تم ہی پوچھ سکتے ہو۔ جب حضرت ابو ہریرہ کو یہ بات آپ نے کہی ہوگی اور ان کے کانوں میں جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ الفاظ پڑے ہوں گے تو دین سیکھنے کا کیسا شوق، کیسا جذبہ ان کے دل میں پیدا ہوا ہوگا، اور کتنے زیادہ وہ موٹیویٹ ہوئے ہوں گے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا جواب بھی دیا کہ سب سے زیادہ میری شفاعت کا حقدار وہ ہوگا، شفاعت کو پانے کا جو اللہ رب العزت اس کو میری شفاعت عطا فرمائیں گے، وہ ایسا شخص ہوگا جو خلوص دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا۔ یہ جو سارے کے سارے واقعات ہم نے ذکر کیے ہیں، یہ انفرادی واقعات ہیں، ایک ایک صحابی کے الگ الگ واقعات۔ اجتماعی واقعات بھی بہت سارے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کی پوری جماعت کی حوصلہ افزائی کی، ان کو موٹیویٹ کیا، ان کی تعریف کی، ان کے ایمان کو گرمایا، ان کے جذبوں کو جگایا۔ ایسے بھی بہت سارے واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیسے صحابہ کی تربیت کرتے تھے، ان کی صلاحیتوں کی تعریف کرتے تھے، کیسے ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو کوٹ کر کے ان کو کیسے موٹیویٹ کرتے تھے، ان کو دعائیں دیتے تھے، ان سے مشورے لیتے تھے، ان کے کسی اچھے کام کو دوسروں کے سامنے بتا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو یہ ساری جو خوبیاں ہیں، یہ وہ خوبیاں ہیں، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ کمالات ہیں جن کی وجہ سے صحابہ موٹیویٹ ہوتے تھے، ان کو ایک حوصلہ ملتا تھا، ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا، اور وہ اور زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین سے محبت کرنے والے بنتے تھے، اور قربانیاں دیتے تھے، ایسی قربانیاں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موٹیویشن کا، حوصلہ افزائی کا نتیجہ ہے، جس کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں سنی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کمالات اور ان خوبیوں کی وجہ سے ہم میں سے ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت کرنے والے بنیں، سچی عقیدت رکھنے والے بنیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔